للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد، آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں صبر کرنے کا حکم فرمایا۔ معزز ناظرین، صبر کیا ہے؟ تو صبر کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ ہر خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی کے موقع پہ خود کو قابو میں رکھنا اور خلاف شریعت کوئی کام نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ چونکہ صبر کرنا ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل عمل ہے، لیکن معزز ناظرین، ایسا کام جو مشکل ہو لیکن اس کا عوض، اس کا بدلہ اگر ہمیں سود مند محسوس ہو، اگر اس کا بدلہ ہمیں زیادہ دیا جائے، اگر وہ اس کے بدلے میں ہمیں جو انعام ملنے والا ہے اگر وہ انعام ہمارے لیے مفید ہو، تو سامعین محترم ہم وہ کام کرنے کے لیے اپنا جی جان لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح صبر کرنا ایک انتہائی مشکل عمل ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو انعام کیا دیتا ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو اس کا بدلہ کیا دیتا ہے، اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو یقین جانیں ہم لوگ بھی پرعزم ہو جائیں گے کہ ہم صابر ہو جائیں۔ تو سامعین محترم، اگر ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والے کے لیے بدلہ کیا رکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو شخص صبر کرنے والے ہیں بے شک اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے۔ تو معزز سامعین، غور کریں، اگر ہمیں ہمارے علاقے کا ایس ایچ او یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی تو غم نہ کر، تو کوئی دکھ نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یقین جانے ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا، پھر ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری تو ایس ایچ او کے ساتھ بن گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں کوئی محلے کا کوئی اور بڑا آدمی کہہ دے یا کوئی جج کہہ دے کہ تو غم نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سامعین محترم یقین جانیں ہمارے اندر سے جو دوسرے عام چھوٹے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری جج کے ساتھ بات بن گئی ہے، ہمارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو سامعین محترم ذرا غور کرو، یہ تو وہ دنیاوی لوگ ہیں اور ان کے پاس جو عہدے ہیں وہ دنیاوی عہدے ہیں۔ اگر ہمیں ان دنیاوی عہدوں کا لالچ نظر آتا ہے تو ہم اس قدر اطمینان محسوس کرتے ہیں، تو یقین جانو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والے کے لیے یہ فرمایا کہ اے بندے، اگر تو صبر کرنے والا بن جائے گا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو یقین جانو اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے دونوں جہانوں کو تخلیق فرمایا، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی اگر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگی تو پھر جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے
تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے پاس جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ میرا بندہ بیماری کے عالم میں کیا میرا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں، کیا وہ میرا شکر گزار بندہ ہے یا نہیں۔ تو فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس بیمار شخص کے پاس آتے ہیں۔ جب آ کر اس کے احوال کو جان لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، ویسے تو تو سب جاننے والا ہے، لیکن تو پوچھتا ہے تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم جب تمہارے بندے کے پاس گئے تو ہم نے تو اس کو تیرا ذکر اور شکر کرنے والا پایا، وہ بیماری کے عالم میں بھی تجھے یاد کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، جب تک میرا بندہ بیمار رہے گا اس پر میری رحمت رہے گی، اور اگر میں اس کو بیماری سے صحت یابی کی طرف لے کر آؤں گا تو میں اس کو پہلے سے زیادہ اچھی صحت عطا کروں گا، اور اگر اس کو میں نے بیماری کے عالم میں ہی موت دے دی تو میں بغیر حساب کے اس کو جنت عطا کروں گا۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے اس پیارے فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم کو ذرا سی بیماری آ جائے تو ہم ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا سبق دیا، ہمیں کیا سکھایا کہ ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ہر فرد یہ شکایت کرتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ بڑا اچھا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، ذرا غور کرو، ذرا یہ تو سوچو نا کہ اگر تم نے نیکی کی ہے تو تو نیکی کے انعام کی امید اس بندے سے کیوں رکھتا ہے؟ تو صبر کر، تو صبر کر، دیکھنا اللہ رب العالمین تیرے صبر کی وجہ سے تجھے اجر عطا فرمائے گا، اور جو تو نے اس کے ساتھ نیکی کی ہوگی اللہ رب العالمین تجھے اس نیکی کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کے اندر صبر کو لے کر آ جائیں تو میرے دوستو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ پھر سے پھلنا پھولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، یقین جانے یہ معاشرہ صحت یابی کی طرف بڑھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کے اختتام سے قبل میں موجودہ حالات کے پیش نظر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہندوستان سمیت دنیا کے اندر جتنی بھی تنظیمیں اسلام کے خلاف پراپوگنڈے کر رہی ہیں ان کو میں متوجہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقین جانو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمانوں کے نبی کو تکلیف دو گے، ان کے متعلق نازیبہ الفاظ کہو گے تو مسلمان چپ رہیں گے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یقین جانو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان آج فرقوں میں بٹ گئے ہیں، مسلمان تو آج مسالک میں بٹ گئے ہیں، مسلمان تو مختلف ممالک میں رہتے ہیں، تو یقین جانو مسلمانوں کا اللہ بھی ایک ہے، مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے، اور صاحب ایمان کے عشق کا جو مرکز ہے یعنی محمد مصطفیٰ وہ بھی ایک ہے۔ یقین جانو، جب بھی تمہاری طرف سے ایسا کوئی پراپوگنڈا کیا جائے گا، جب بھی حضور کی شان میں ایسے الفاظ کہے جائیں گے تو یقین جانو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ ہمارے نبی کے متعلق تو قرآن نے آج سے 1450 سال قبل اعلان فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لیکن یقین جانو جب تمہاری طرف سے ایسے نازیبہ کلمات استعمال کیے جائیں گے، جب تمہاری طرف سے ایسی بےہودہ حرکتیں کی جائیں گی تو کل تمہاری اینٹ سے اینٹ بجھا دی جائے گی۔ اس سے قبل ان تنظیموں نے جتنے بھی بےہودہ پراپوگنڈے کیے، میں ان کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔